اب میں جو اس جال کی اصل حقیقت ہے اس کے متعلق روشنی ڈالنا چاہتا ہوں۔ اسرائیل ان باتوں کے پیچھے ہے۔ جو معلومات مجھے ہندوستان سے ملتی رہی ہیں ان کے مطابق اسرائیل کے گوریلے کشمیر میں بھی اور ہندوستان کی فوج میں بھی جگہ جگہ پھیلے ہوئے ہیں، اور اسرائیل میں ہندوستانی فوجیوں کو گوریلا ٹریننگ دینے کے مراکز بنائے گئے ہیں، اور اس کے نتیجے میں کشمیر پر بے انتہا ظلم کا ایک دور آنے والا ہے، کیونکہ اسرائیل کی گوریلا ٹریننگ میں خود ان کی کتابوں کی روح سے، جو ان کا میں نے گہری نظر سے مطالعہ کیا ہے، محض میرے دعوے کے طور پر نہیں، ان کی کتابوں کی روح سے یہ بات داخل ہے کہ ہم اپنے گوریلوں کو یہ لازمی تربیت دیتے ہیں کہ رحم کا نام بھی ان کو نہ پتہ ہو، ایسا تشدد کرنے کی صلاحیت رکھتے ہوں کہ جس کے نتیجے میں تمام انسانی جذباتی قدریں پائمال ہوں لیکن ان کو کوڑی کی بھی پرواہ نہ ہو۔ یہ وہ ٹریننگ ہے جس کو ہندوستان کو دی جا چکی ہے، اور جو پہلا خطرہ ان حالات کے بعد مجھے دکھائی دے رہا ہے وہ یہ ہے کہ دونوں طرف کی ایٹمی توانائی کے نتیجے میں ایک دوسرے کو باندھ دیا گیا کہ ایک دوسرے پر ایٹمی حملہ نہ کریں، اور کشمیر میں ہندوستان جو بھی کرے وہ اس کے لیے آزاد ہو گیا، اور جو مجھے دکھائی دے رہا ہے وہ آئندہ کشمیر پر بے انتہا مظالم کا دور آنے والا ہے۔ جتنے بھی وہاں مزاحمت کے اڈے موجود ہیں، پاکستان کہتا ہے کہ پاکستان سے ان کا کوئی تعلق نہیں۔ اب جب تعلق نہیں ہے تو پھر احتجاج بھی نہیں کر سکتے، یہ ظاہری بات ہے۔ اس لیے جو پاکستان کہتا ہے اس کے خلاف مجھے کہنے کا حق نہیں ہے، کیونکہ بہرحال میرا ملک ہے، میں اپنے ملک کے صاحب اقتدار لوگوں کے کھلے دعوے کا انکار نہیں کر سکتا، یعنی اس کی عملاً ظاہری تردید نہیں کر سکتا۔ بس فرض کریں کہ پاکستان سے ان کا کوئی تعلق نہیں، جب کوئی تعلق نہیں تو ہندوستان یہ موقف لے گا کہ ہم اپنے ملک کے باشندوں پر جو چاہیں کریں، تم کون ہوتے ہو؟ اس کا جواب پاکستان صرف یہ دے سکتا ہے کہ ہیں تو تمہارے ملک کے باشندے، مگر عملاً ان کو تمہارے ملک کا باشندہ ہم تسلیم نہیں کرتے، اس لیے احتجاج کر سکتے ہیں، مگر جب تک باؤنڈریز موجود ہیں ان کے احتجاج کی کوئی بھی قیمت نہیں۔ ہندوستان نے لازماً پورے انتظام کر لیے ہیں کہ ان اڈوں کو جو پاکستان کے نہ صحیح مگر ہندوستان کے مفاد کے خلاف، خواہ و مفاد ناجائز ہو، ہندوستان کے مفاد کے خلاف اہل کشمیر میں جہاں جہاں بھی مزاحمت کے اڈے ہیں ان کو کلیتاً بے رحمی کی سطح کو چل دیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ بے انتہا ظلم ہونے والا ہے وہاں، اور تو جو ایٹم بمز یا نیوکلیئر بمز کی تھریٹ، اس کا خطرہ ہے، وہ دونوں طرف سے لاک ہو کر ڈیٹرنٹ بن گیا۔ نہ پاکستان ہندوستان کے خلاف بم استعمال کر سکتا ہے، نہ ہندوستان پاکستان کے خلاف بم استعمال کر سکتا ہے۔ یہ جو چھتری بن گئی ہے، اس چھتری کے نیچے وہ کشمیر میں ہر اس جد و جہد کا صفحہ کر دیں گے جو ان کے مفاد کے خلاف ہے۔ پاکستان احتجاج ہی کر سکتا ہے، کن کے پاس؟ ان حکومتوں کے پاس جو اس سازش میں شریک ہیں۔ کیا یونائٹڈ نیشنز میں احتجاج کرے گا، جو خوب جانتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے اور کوئی قدم نہیں اٹھا رہا ہے؟ بس یہ احتجاج بالکل بے معنی ثابت ہوگا اور عملاً ہندوستان کو روک نہیں سکے گا۔ اس کی صرف
ایک صورت ہے کہ ہندوستان پھر آزاد کشمیر پر حملہ کرنے کی جرات کرے جو ان کے ارادوں میں داخل ہے۔ اگر ایسا ہوا تو پھر پاکستانی فوج کو پوری طرح جوابی کارروائی کا حق ہوگا، اور اللہ بہتر جانتا ہے کہ اس کا کیا نتیجہ نکلے، مگر اس لڑائی نے دونوں ملکوں کی اقتصادیات کو بالکل تباہ کر دینا ہے۔ اقتصادیات کا ایک بڑا حصہ تو پہلے ہی نیوکلیئر ہتھیاروں کی تیاری میں خرچ ہو گیا، اور اب جبکہ تمام عالم کی طرف سے مالی پابندیاں عائد ہو چکی ہیں، اب مزید جنگ کا نہ ہندوستان متحمل ہو سکتا ہے نہ پاکستان متحمل ہو سکتا ہے۔